باب شراء الدواب والحمیر، جانوروں اور گدھے کا خریدنا، وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، اور جب کوئی بیچے کوئی جانور یا کوئی اونٹ اور وہ اس پر خود بھی ہو، یعنی مثلاً کوئی شخص اونٹ پر بیٹھا ہوا اور جس پہ بیٹھا ہے وہ اونٹ بیٹھے بیٹھے اس پہ خرید دے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل، تو کیا اس پر قبضہ ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ اتر آئے، یعنی کیا وہ دوسرے کی ملکیت بن جائے گا جبکہ ابھی بیچنے والا خود اوپر بیٹھا ہی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر بیچ دیے جاتے ہیں اور مالک ان کے اندر خود رہ رہا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں جبکہ مالک گھر کے اندر رہ رہا ہو یا گاڑی والا گاڑی چلا رہا ہے یا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اسی حالت میں وہ سودا کر رہا ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، بعنیہ، اسے مجھ کو بیچ دو، یعنی جملا صعبا، یہ سخت گٹھا ہوا اونٹ جو ہے یہ مجھے دے دو۔ یہاں پھر یہ کہ وہ دوست تھے، خریدا اور انہوں نے اس کو پھر بیچ بھی ڈالا، اور یہاں جمل ہے، جمل کے ساتھ صعب، صعب کہتے ہیں مشکل کو، مشکل اونٹ یعنی جس کا کنٹرول مشکل تھا، جوان اونٹ ہوگا جس کو ابھی سدھانا یا اس سے کام لینا ایک مشکل چیز تھی، اس لیے اس کو جمل صعبا کہا گیا، یعنی مضبوط اعصاب کا ہٹا کٹا اونٹ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نئے نئے گھوڑے جوتتے ہیں ٹانگے میں تو کیا کرتے ہیں، ان کی باگیں کھینچ کے رکھنی پڑے، کبھی وہ ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ زیادہ بھاگنے لگتے ہیں تو سواری کو بڑا خوار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جمل انصاب بھی وہ اونٹ ہے کہ جس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہو۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبید اللہ عن وهب بن کیسان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں، ایک لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کہا جاتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع یا تبوک تھا۔ فأبطأ بی جملی، تو میرا اونٹ مجھے لے کر سست ہو رہا تھا، یعنی آہستہ چل رہا تھا، وآیا، اور تھک گیا۔ فأتى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، یعنی میرا اونٹ مجھے تنگ کر رہا تھا، پہلے دیکھا آہستہ چل رہا تھا اور پھر تھک گیا، چلتا نہیں تھا۔ فقال جابر، تو آپ نے فرمایا جابر، فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال ما شأنک، کہا کیا قصہ ہے تمہارا، کیا حال ہے تمہارا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا ابطأ علی جملی، ہم جیسا ہو کسی کے ساتھ جا رہا تھا، اچھا آ جائے گا، پہنچ ہی جائے گا نا گھر، ہم تو چلیں گھر پہنچے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ نہیں تھا، بلکہ دیکھا کہ ایک ساتھی کا اونٹ پیچھے رہ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کا حال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کیا معاملہ ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کس مشکل میں گرفتار ہو۔ یہ اخلاق یعنی اسے حسن اخلاق کہتے ہیں۔ ایک اور موقع پر، یعنی یہ اور موقع ہے وہ اور موقع ہے، حضرت صفیہ کا اونٹ جو تھا وہ پیچھے بیٹھ گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگ گئی، تو وہ روتی جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے ان کے آنسو پونچھتے چلے جا رہے تھے۔ قلت ابطأ علی جملی وآیا فتخلفت، میں نے کہا کہ یہ میرا اونٹ بڑا سستی کر رہا ہے اور چلتا نہیں اور تھک گیا ہے تو میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ فنزل، تو آپ اترے، یعنی آپ اپنی سواری سے اترے۔ یحجنہ بمحجنہ، تو آپ اس کو کھینچنے لگے محجن کے ساتھ، اور محجن کہتے ہیں ٹیڑھے منہ کی لکڑی، یعنی مخصوص لکڑی جس سے جانوروں کو کچوکے دیے جاتے ہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا ارکب، اب جاؤ سوار ہو جاؤ۔ فرکبت، تو میں سوار ہو گیا۔ فلقد رأیتہ اکفہ، تو میں نے اسے دیکھا کہ میں اسے کھینچ رہا ہوں، یعنی پھر وہ اتنا تیز ہو گیا کہ مجھے اسے کھینچ کے رکھنا پڑا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، یعنی پہلے چلتا نہیں تھا، پھر آپ نے جب اس اونٹ کو تھوڑا بہت ہلایا جلایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل رہے تھے اور حضرت جابر بھی، دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جیسے دو لوگ چلتے ہیں تو دو سواریاں ساتھ ساتھ جیسے چل رہی ہیں، تو جابر کی سواری آگے بڑھنے لگی تو وہ کھینچ کھینچ کے رکھتے تھے کہ حضور ساتھ جا رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ رہوں۔ اب کیا ہوتا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں تزوجتا، تم نے شادی کر لی؟ قلت نعم، جیسے گپ شپ ہوتی ہے اسی طرح جیسے انسان سفر میں جا رہا ہوتا ہے تو انسان باتیں شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر بات کے اندر بھی تعلیم ہے، صرف گپ شپ نہیں ہے بلکہ اچھے مشورے بھی ساتھ شامل ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ دونوں سوار جا رہے ہیں اونٹ پر، حضرت جابر اپنا اونٹ کھینچ رہے ہیں کہ وہ حضور سے آگے نہ نکلے، اور آپ پوچھتے ہیں اچھا شادی کر لی تم نے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال بکرن ام سیبن، کس سے کی ہے، کنواری لڑکی سے یا شادی شدہ سے، یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ سے؟ قلت بل سیبن، میں نے کہا کہ میں نے بیوہ سے شادی کی ہے۔ قال افلا جاریتن، تم نے کسی لڑکی سے شادی کیوں نہ کی، یعنی کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تلاعبها وتلاعبک، کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی، یعنی اپنی ہم عمر سے شادی کیوں نہ کی؟
قلت ان لی اخواتن، تو میں نے کہا، یعنی حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری بہنیں تھیں، فاحببت ان اتزوج امرأۃ، تو میں نے چاہا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں، تجمعہن، جو انہیں اکٹھا کر کے رکھے، یعنی ان کی لک آفٹر کرے، وتمشطہن، اور ان کی کنگھی کرے، وتقوم علیہن، اور ان پر قائم رہے، کھڑی رہے، یعنی ان کا خیال رکھے، یعنی ان کی تربیت کرے۔ کہتے ہیں کہ ان کی باپ جو تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور ان کی 7-8 بہنیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ پھر ان سب کی ذمہ داری ان پہ آ پڑی۔ لگتا ہے ان کی ماں بھی نہیں تھی، ظاہر اگر ماں ہوتی تو ماں ہی دیکھ بھال کر لیتی، باپ بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، اور ساری کی ساری بہنیں بھائی کے گھر آ بیٹھے، اور بھائی ظاہر مرد تو باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے سیکریفائس کیا اور ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی کہ ان کی بہنوں کو دیکھ بھال کر سکیں۔ قالا، کہا، اما انک قادم، اچھا تو پھر تم اب پہنچنے والے ہو، آنے والے ہو، یعنی شادی کی ہے، اب تم گھر پہنچو گے، فاذا قدمت، تو جب تم گھر آ جاؤ، فالکیس الکیسا، تو پھر خوش ہو جانا، یعنی تمہاری بیوی تمہارا استقبال کرے گی، یعنی اسے چھیڑ رہے ہیں ایک طرح سے۔ ثم قالا، پھر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتبیع جملک، اپنے اونٹ کو بیچو گے مجھے، یہ جو تمہیں ستاتا ہے اونٹ مجھے بیچ دو۔ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فاشتراہ منی بأوقیۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک چاندی کے اوقیہ کے بدلے مجھ سے خرید لیا۔ اب یہاں سے امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھے بیٹھے سودا کر لیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ جب تم گھر پہنچو تو پھر اتر کے تو پھر میں تم سے یہ خریدوں گا، نہیں، اسی حالت میں سودا کر لیا۔ ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ وقدمت بالغداۃ، اور میں اگلے دن صبح کو پہنچا۔ فجئنا الی المسجد، ہم مسجد کو آئے۔ فوجدته علی باب المسجد، تو میں نے آپ کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ قال الآن قدمت، آپ نے پوچھا اب پہنچے ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فدع جملک، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو چھوڑ دو۔ فادخل، پس داخل ہو۔ فصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ یعنی جب سفر سے انسان واپس آئے، اور آپ کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ پہلے مسجد جاتے، نماز پڑھتے، پھر گھر تشریف لے جاتے، اور اس سے ایک مقصود یہ بھی ہوتا تھا کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ قافلہ واپس آ چکا ہے، کہ وہ بھی استقبال کی تیاری کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں فدخلت فصلیت، تو میں اندر داخل ہوا، میں نے نماز پڑھی۔ فامر بلالا، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، ان یزن لہ اقیہ، کہ ان کے لیے ایک اوقیہ چاندی جو ہے وہ تول دیں، یعنی اونٹ کی قیمت دے دیں، مراد یہ تھا۔ فوزن لی بلال، تو بلال نے میرے لیے وزن کیا۔ فرجح فی المیزان، اور میزان کو جھکایا، یعنی جب تولا تو تولنے میں جھکا کے تولا، زیادہ تولا مراد ہے۔ فانطلقت، تو میں چل دیا، حتی ولیت، یہاں تک کہ میں پیٹ موڑ گیا۔ فقال ادع لی جابرا، تو آپ نے فرمایا جابر کو میرے پاس بلا لاؤ۔ قلت، تو میں نے کہا، الآن، اب، یرد علی الجمل، آپ میرا اونٹ واپس کر دیں گے۔ وہ دیر سے جو آیا تھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ اونٹ جو ہے آپ پھیر دیں گے، لے جاؤ، میں نہیں لیتا۔ ولم یکن شیء ابغض الی منہ، اور مجھے اس اونٹ سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسند نہیں تھی، یعنی میں نے شکر کیا کہ میری جان چھٹی، لیکن جب میں اونٹ چھوڑ کر چاندی لے کے آ ہی رہا تھا قیمت لے کے، اور آپ نے پیچھے سے مجھے بلا لیا، آپ نے شاید کسی اور کام کے لیے بلایا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے فکر پڑ گئی کہ حضور کہیں گے لے جاؤ اپنا اونٹ۔ قال خذ جملک ولک ثمن، آپ نے کہا یہ لو اپنا اونٹ اور قیمت بھی تمہاری، میں تم سے قیمت نہیں لیتا، یعنی دونوں چیزیں اس کو دے دیں۔ باب الاسواق التی کانت فی الجاہلیہ فتبایا بها الناس فی الاسلام، الاسواق بازار، التی کانت فی الجاہلیہ جو دور جاہلیت میں ہوتے تھے، فتبایا بها الناس تو لوگ اس میں خرید و فروخت کرتے تھے، فی الاسلام اسلام کے دور میں، یعنی وہ بازار اور وہ دکانیں اور وہ جگہ جہاں دور جاہلیت میں لین دین ہوتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد لوگوں کو تھوڑا تردد ہوا کہ کیا ہم وہیں جا کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور وہ اسلام میں بھی وہ بازار رہے، انہیں مٹایا نہیں گیا۔ یعنی ایسا انقلاب نہیں تھا کہ جس میں بنی بنائی چیزوں کو کھاڑ پچھاڑ دیا جاتا اور ان کا نام سوکے اوکاس کی بجائے سوکے اسلام رکھا جاتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا نام اسلامی رکھ لیتے ہیں، خواہ اس میں اسلام کا کوئی بھی کام نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں آپ دیکھیں، سوائے چند نام بدلنے کے جن میں کوئی شرک کی بو آتی تھی یا کوئی تکبر اور فخر پایا جاتا تھا، باقی دور جاہلیت کی چیزوں کو ایز اٹ از رہنے دیا، ان کو نہیں بدلا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اندر جاہلیت بھری ہوئی ہے، صرف نام رکھ لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے اپنے ملک کا نام پاکستان رکھا، پھر پاکستان سے آگے بڑھا کر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، لیکن اسلام بیچ میں نام کو نہیں، یعنی وہ طور طریقے نہیں ہم نے بدلے، نام بدلتے چلے گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا تھا کہ وہی نام رہنے دیے، صرف عادات اور اخلاق اور اصول اور ضابطے بدل دیے کہ جو غیر اسلامی تھے، جو لوگوں کو تکلیف دینے والے تھے، کیونکہ اصل چیز
نام نہیں ہے، اصل چیز کام ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت اکاز ومجنۃ وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ. سوق اکاز اور مجنہ اور ذو المجاز یہ بازاروں کے نام ہیں کہ یہ جاہلیت میں بازار ہوا کرتے تھے. فلما كان الاسلام، جب اسلام کا دور آیا، تأثموا من التجارۃ فیہا، لوگوں نے اس میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، یعنی حرج محسوس کیا. فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علیکم جناح، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں. اور ابن عباس کی روایت میں فی مواسم الحج بھی لکھا ہوا ہے، یعنی حج کے موسم میں. قرأ ابن عباس کذا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے ایسے پڑھا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک تفسیری نوٹ تھا، جیسے آپ ترجمہ لکھتے رہتے ہیں نا، اور بعض اوقات لکھتے لکھتے بیچ میں کچھ اور، تو پھر وہ اسی طرح مشہور ہو گیا. تو انہوں نے اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر لکھی تھی. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس جو تھے وہ کیا تھے، مفسر قرآن تھے. باب شراء الابل، اونٹوں کی فروخت. الہیم، ہیم کہتے ہیں خارشی اونٹ کو، یعنی ایسا اونٹ جس کو خارش لگی ہوئی ہو، کیا بیچا جا سکتا ہے، یعنی بیمار اونٹ. اور ہیم کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے پیاسا. قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں فشاربون شرب الہیم، تو ہیم ہوتا ہے پیاسا اونٹ. ایک بیماری ہوتی ہے اونٹ کی کہ جس میں اونٹ پانی پیتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ پی پی کے پانی پھٹ کے مر جاتا ہے. جیسے جو البقر گائے کی بیماری ہوتی ہے کہ اس میں اس کے دماغ میں ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں میسیجز ملتے ہیں دماغ کے ذریعے، ہم جب کھا لیتے ہیں تو پھر میسیجز ملتے ہیں کہ بس اب اور نہیں کھاؤ. لیکن اگر وہ آرڈر کہیں اس میں خرابی ہو جائے تو انسان سٹاپ نہ لگا سکے اور کھاتا چلا جائے. تو گائے کو، جانوروں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے. اونٹ کو پانی کی ہوتی ہے اور گائے کو سبزہ کھانے کی ہوتی ہے. بہرحال ابل اجرب، اجرب کہتے ہیں خارشی اونٹ. الہائم المخالف للقصد فی کل شیء، ہائم کہتے ہیں مخالف کو. کون سا؟ للقصد، اعتدال کی مخالفت کرنے والا، فی کل شیء، ہر چیز میں، یعنی ہر چیز میں میانہ روی کو چھوڑ دینے والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہائم. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال عمرو کان ہا ہنا رجل اسمہ نواس. عمر کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تھا جس کا نام نواس تھا. وکانت عنده ابل ہیم، اس کے پاس خارشی اونٹ تھے یا بیمار شدہ اونٹ تھے، بیمار اونٹ کہہ سکتے ہیں آپ. فذهب ابن عمر رضی اللہ عنہما فاشترى تلك الابل، تو حضرت ابن عمر جو تھے، عبداللہ بن عمر، انہوں نے جا کے وہ اونٹ خرید لیے. من شریک لہو، اس کے ساجھی سے، یعنی اصل مالک کا جو شراکت دار تھا اس سے وہ جا کے خرید لیے، نواس کے ساجھی سے. فجاء الیہ شریکہ، تو اس کا شریک اس کے پاس ہے. فقال، کہنے لگا بعنا تلک الابل، کہ ہم نے وہ اونٹ بیچ ڈالے. فقال ممن بعتا، کہا کس کو بیچے؟ قال من شیخ کذا و کذا، کہنے لگا فلاں اور فلاں بزرگ کو. فقال ویحک، کہنے لگا ستیا ناس تیرا. یہ کون کہتا ہے؟ نواس کہتا ہے. ذاک واللہ ابن عمر، وہ تو اللہ کی قسم ابن عمر تھے. فجاءہ، تو وہ ان کے پاس آ گیا. فقال، کہا ان شریکی باعک ابلا ہیمن، کہ میرے شریک نے، میرے ساجی نے آپ کو بیمار اونٹ بیچ دیے. ولم یعرفک، اور آپ کو پہچانا نہیں، یعنی آپ کو نہیں ہم دینا چاہتے، رکھے ہوئے تو بیچنے کے لیے تھے، لیکن ان کی نیکی اور بزرگی کی وجہ سے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ اب بھی ہمارے ہاں پیمانے مختلف ہوتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے وقت ایک ہاتھ رکھا جاتا ہے، کسی اور کو دیتے وقت دوسرا. جیسے گوشت لینے کے لیے آپ دیکھیں، جب جاتے ہیں تو کچھ خاص گاہک ہوتے ہیں، ان کو اچھا چیز دے دیتے ہیں اور باقیوں کے لیے بیکار ردی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارا ارادہ آپ کو بیچنے کا نہیں تھا. قال فاستقھا، تو کہنے لگے اچھا پھر لے جاؤ، چلا لے جاؤ. ساق یسوق، سے لے جاؤ. قال فلما ذهب يستاقها، کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو لے جانے لگا، قال دعها، تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں اچھا چھوڑ دو ان کو. رضینا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں. کیا فیصلہ؟ لا ادوا، کہ کوئی چھوت چھات نہیں ہوتی. سمع سفیان عمرا، یہ بات سفیان نے عمر سے سنی تھی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ خارشی اونٹ جو ہے بیچا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک صحت مند اونٹ کی قیمت اور ہوگی اور ایک بیمار کی اور ہوگی، لیکن بیماری کی حالت اونٹ کے بیچنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ بتا دینا چاہیے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ بیمار ہے. باب بیع السلاح فی الفتنہ، فتنے کے زمانے میں اسلحہ بیچنا، فتنے کے دور میں اسلحہ بیچنا. جیسے آج کل ہمارے ہاں کیا اسلحے کا کاروبار جائز ہے؟ وکرہ عمران بن حسین بیعہ فی الفتنہ، عمران بن حسین نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اسلحہ بکے گا اتنا ہی لوگوں کی گردنوں پہ چلے گا اور فساد اور پھیلے گا. تو اس لیے اس پر پابندی عائد کی جا سکتی. یعنی اصلاً اسلحے کی تجارت کوئی حرام پیشہ نہیں ہے، لیکن کب ممنوع ہے؟ جبکہ
فتنہ فساد کا زمانہ ہو. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن یحییٰ بن سعید عن عمر بن کثیر عن ابی محمد مولا ابی قتادہ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین. کہتے کہ ہم حنین کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. کس کام کو نکلے؟ جہاد کرنے. فبعت الدرع، تو میں نے بیچی ایک درع یعنی زرہ بختر. فابتعت به مخرفا، پھر میں نے خرید لیا اس کے عوض ایک باغ فی بنی سلمہ، بنو سلمہ کی زمین میں. فإنه لأول مال، تو یہ پہلا مال تھا تأصلته فی الاسلام جو میں نے اسلام میں حاصل کیا تھا. ہوا یہ کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، مال غنیمت میں ایک زرہ ان کے حصے میں آئی، وہ زرہ انہوں نے بیچی، کافی قیمتی زرہ تھی. بیچنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کا انہوں نے باغ خریدا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع نہیں کیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر فتنہ و فساد کا زمانہ نہ ہو، جنگ گزر چکی ہو، تو جنگی سامان بیچا جا سکتا ہے. یہ مراد ہے اس سے. یہاں پر مخرف باغ کے لیے استعمال ہوئے، جو ایک نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے. خرف کا لفظی معنی تھا چننا، تو ایسا باغ جس میں پھل وغیرہ ہوں، پھلدار باغ مراد ہوگا کہ جس میں کچھ پک کیا جا سکے. بابن فی العطار و بیع المسک، عطار عطر والا، بیع المسک اور مشک بیچنا، خوشبو کستوری. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو بردہ ابن عبد اللہ قال سمعت ابا بردہ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح، اچھے ساتھی کی مثال، والجلیس السوء، اور برے ساتھی کی مثال، کمثل صاحب المسک، خوشبو والے کی مثال کی طرح ہے، وکیر الحدادی، اور لوہار کی بھٹی جھونکنے والے. یعنی اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مشک بیچنے والا یعنی مسک بیچنے والا اور بھٹی جھونکنے والا. لا یعدمک من صاحب المسک اما ان تشتریہ او تجد ریحہ، لا یعدمک کہ نہیں عدم ہوگا تجھ کو، کس سے؟ من صاحب المسک، خوشبو بیچنے والے سے. اما ان تشتریہ، چاہو تو خریدو، او تجد ریحہ، یا اس کی خوشبو ہی سونگتے رہو. یعنی اگر کسی ایسی دکان میں آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں پر عطر کی خرید و فروخت ہوتی، تو خواہ آپ خریدیں یا نہ خریدیں، جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے، جتنی بوتلیں کھلیں گی، وہ خرید و فروخت ہوگی، تم خوشبو ہی سونگتے رہو گے. تو ایک اچھی مجلس میں خواہ آپ اس نیت سے نہ بھی گئے ہو کہ آپ کسی سے کچھ سیکھ کر آئیں، لیکن اچھے انسان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کو کچھ آپ کے سوالوں کا ہی جواب ملے، اس شخص کی اچھی باتوں سے، اچھے طرز عمل سے کچھ نہ کچھ آپ حاصل کرتے ہی چلے جائیں گے. اس کے برعکس اگر آپ کسی بری مجلس، بری صحبت، بری جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی مثال ایک بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ خواہ آپ اس سے کچھ لین دین نہ کریں، لیکن جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے اس کا جو دھواں ہے بھٹی کا جلنے کے بعد جو اٹھ رہا ہے وہ آپ کو بدمزہ کرتا رہے گا، آپ کے کپڑے کالے کرے گا، آپ کے آکسیجن ختم ہوگی، آپ کی صحت کی خرابی ہوگی اور بہت سے نقصان ہو سکتے ہیں. فرمایا یحرق بیتک، تو اگر آپ کا گھر اس کے ساتھ ہوگا بھٹی والے کے تو ہو سکتا ہے آپ کا گھر بھی جل جائے، اور ثوبک یا تمہارے کپڑے ہی جل جائیں، اور تجد ریحا منہ خبیثۃ، یا اس سے خبیث قسم کی بو تمہیں پہنچتی رہے. یہ بڑی زبردست حدیث ہے اس باب میں کہ انسان دوست کے اختیار میں بہت احتیاط سے کام لے، کہ انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے، جس شخص کے پاس بیٹھتا ہے، اسی طرح کا رنگ اس پر بھی چڑھنے لگتا ہے. خوشبو والے کے پاس بیٹھ کر اس کے لباس میں خوشبو. اور اس بھٹی کی مثال آپ شاید نہ سمجھے کہ بھٹی آپ نے کبھی دیکھی نہیں. اس کی مثال آپ کو دوں گی کہ اگر آپ کبھی کسی گاڑی بس میں ٹریول کریں جہاں کوئی اسموک کر رہا ہو، تو آپ بے شک خود اسموک نہ بھی کریں، لیکن اس کا دھواں آپ کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا اسموکنگ کرنے والے کے لیے. یعنی اسموکنگ کرنے والا صرف اپنے آپ کو نہیں نقصان پہنچاتا، اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ تک دھواں نہیں بھی پہنچ رہا تو آپ کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ اس دھوئیں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. پھر جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بھی آپ کے قریب آئے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے کپڑوں میں اسمیل ہے، حالانکہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں. قصور آپ کا صرف اتنا کہ آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ اختیار کی. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اس وقت تک اللہ کی اطاعت پہ قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہمارا ماحول ایسا نہ ہو. ہمیں صرف اپنی ذات کی اصلاح نہیں کرنی، اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی، تاکہ ہر جگہ سے خوشگوار خوشبو کے جھونکے آئیں، جہاں دیکھیں وہ ہمیں معطر ہی کرے. یعنی جنت آپ کے اندر نہیں بستی، آپ کے ماحول میں بستی ہے، وہ ماحول جنت بنائے. باب ذکر الحجام، حجام یعنی پچھنے لگانے والے کا بیان. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن حمید عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال
حجم ابو طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنے لگائے. فامر له بصاع من تمر، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو 1 صاع کھجور دی جائے. وامر اہلہ ان یخففوا من خراجہ، اور اس کے مالک کو حکم دیا کہ وہ اس کے محصول میں سے کچھ کمی کر دیں. اب اس حدیث سے 2 باتیں سمجھنے کی. پیچھے آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے جو پچنے کے اوزار تھے وہ توڑ ڈالے تھے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پیشے کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. تو فرق کس بات کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر ایک ہی پیشے سے آپ جائز کام کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر اسی سے ناجائز کرنے لگیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. وہاں وہ گودنے کا کام کرتا تھا اس لیے اسے منع کیا گیا، لیکن یہاں وہ ایک علاج کے لیے کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اگر کسی کی جان بچانے کے لیے کسی کا آپریشن کرتی ہے، یا جیسے گائنیکولوجسٹ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اسی پیشے سے وہ ابارشن کے ذریعے پیسہ کمانے لگتی ہے تو وہ ایک حرام کام ہے. تو یہ پیشہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ مختلف ہے، اس لیے اس کے جائز یا ناجائز ہونے میں اصل اس طریقہ کار کو دخل ہے یا اس مقصد کو جس کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہو. پھر اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو مالک تھے اس سے خراج کم کرنے کو کہا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو غلام خریدتے تھے ان سے مزدوری کروا کے دہاڑی لیا کرتے تھے. مثلاً یہ ہے کہ اسے اوزار بھی دے دیا اور پھر کہا کہ جاؤ تم کام کرو، بس ڈیلی ہمیں اتنے چاہیے تم سے. اب اسے کام ملے یا نہ ملے اسے ڈیلی پے کرنی ہے اپنے مالک کو، یا ایک پرسنٹیج طے ہوتی تھی کہ اتنے % جو تم کماؤ گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ٹیکسی لے کے کسی کو دے دیتے اور اس سے طے کر لیتے کہ روز کا ہمیں اتنا دے دینا تم. تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علاج کرایا، اسے اجرت بھی دی، اور اس کے ساتھ اس کے مالک سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ جو تم اس سے لیتے ہو پرسنٹیج اس میں کمی کر دو، یعنی کچھ اسے اپنے لیے بھی کمانے دو. حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پشنے لگوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وآت الذی حجمہ، اور دیا اس شخص کو جس نے پشنا لگایا تھا، یعنی اجرت دی. ولو کان حراما لم یعطہ، اگر یہ کام حرام ہوتا یعنی حجام کا تو آپ اس کو کچھ نہ دیتے. باب التجارت فیما یکرہ لبسہ للرجال والنساء، اس چیز کی یا اس کپڑے کی تجارت جس کا پہننا مردوں اور عورتوں کے لیے ناپسند ہو، یعنی مکروہ چیز کی تجارت. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ابو بکر بن حفص عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ قال ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عمر رضی اللہ عنہ بحلۃ حریر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حریر یعنی ریشمی حلہ یا چوغا بھیجا، او سیراء یا دھاری دار. فرآہا علیہ، تو ان کو اس پر پہنے ہوئے دیکھا، یعنی آپ نے مال غنیمت میں سے آپ کے پاس کچھ تحفتاً ایسی چیزیں آئی تو آپ نے اس میں سے ایک حضرت عمر کو بھیج دیا اور انہوں نے اٹھا کے اس کو پہن لیا، یہ سوچ کے کہ آپ نے بھیجا ہے اس لیے پہننا جائز ہوگا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ارسل بہا الیک لتلبسہا، میں نے یہ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود پہن لو اس کو. انما یلبسہا، یہ تو وہ شخص پہنتا ہے من لا خلاق لہ، جس کا کوئی حصہ نہیں یعنی آخرت میں. انما بعثت الیک، یہ میں نے تیری طرف اس لیے بھیجا، لتستمتع بہا، کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی تبیعھا، اس کو بیچ ڈالو. یعنی وہ چیز جو ایک مرد کو پہننی ناجائز ہے لیکن بذات خود وہ حرام چیز نہیں ہے، وہ اسے آگے بیچ سکتا ہے. مثلا شراب پینی ناجائز ہے، حرام ہے، تو شراب بیچنی بھی حرام ہے. لیکن ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے لیکن بذات خود حرام چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز قرار پایا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا اخبرته انہا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر، کہ حضرت عائشہ نے ایک تکیہ خریدا جس کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی. فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، قاما، کھڑے ہو گئے، الباب، دروازے پر ہی، فلم يدخل، تو گھر میں داخل ہی نہ ہوئے. فعرفت فی وجهه الکراہیہ، کہتی کہ میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھ لیے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اتوب الی اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، والی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں. ماذا اذنبت، میں نے کیا غلطی کی، میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال هذه النمرقہ، کیا خیال ہے اس تکیے کے بارے میں.
قلت اشتریتها، میں نے کہا کہ میں نے اسے خریدا ہے، لکا آپ کے لیے، لتقعد علیہا کہ آپ اس پہ بیٹھیں، یعنی خوبصورت چیز ہے، آپ کے بیٹھنے کو خریدا ہے، وتوسدها اور آپ اس پہ تکیہ لگائیں یعنی ٹیک لگائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اصحاب هذه الصور، ان تصویروں والے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعذبون، عذاب دیے جائیں گے، فیقال لهم، تو ان سے کہا جائے گا، احیوا ما خلقتم، زندہ کرو جو تم نے پیدا کیا، وقال، اور کہا، ان البیت الذی فیہ الصور، وہ گھر جس میں تصویریں ہوں، لا تدخلہ الملائکہ، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ باب صاحب السلعۃ احق بالصوم، صاحب السلعہ، سلعہ کہتے ہیں سودے کو، سودے والا احق کو زیادہ حقدار، یعنی مال والا زیادہ حقدار ہے، بالصوم، قیمت بیان کرنے کو، صوم کہتے ہیں قیمت بیان کرنا، چکانا، نشان کرنا، یعنی جس کا مال ہو اس کو قیمت بتانے کا زیادہ حق ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کچھ بیچ رہا ہے تو جو بیچ رہا ہے اس کی قیمت اسی کو مقرر کرنے کا حق ہے، جتنی چاہے مقرر کرے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی النجار، اے بنو نجار، سامنونی، قیمت لگاؤ مجھ کو، بحائطکم، اپنے اس باغ کی، وفیہ خربن، اس میں کچھ کھنڈرات تھے، ونخلن، اور کھجور کے درخت تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو جو زمین آپ کو پسند آئی اس کے لیے زمین والوں سے کہا کہ بتاؤ کیا لوگے اس کا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کی ملکیت ہو، جس کا مال ہو، اسی کا حق ہے کہ وہ اس کی قیمت لگائے یا اس کو اپنے خوشی سے بیچے، یہ نہیں کہ دوسرا زبردستی کسی طرح اس کو ہتھیائے۔ باب کم یجوز الخیار، کتنا جائز ہے اختیار، یعنی کب تک بیع توڑنے کا اختیار باقی رہتا ہے، کب تک اسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ حدثنا صدقۃ اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، ان المتبايعين، دونوں خرید و فروخت کرنے والے، بالخیار، اختیار کے ساتھ ہیں، فی بیعہما، اپنی تجارت میں، ما لم يتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، الگ نہ ہو جائیں، او یکون البیع خیارا، یا پھر خود بیع خیار ہو، یعنی ایسی تجارت جس میں یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہو کہ یہ کسی بھی وقت واپس ہو سکتی ہے۔ وقال نافع، نافع کہتے ہیں، وکان ابن عمر اذا اشترى شیئا، کہ ابن عمر جب کوئی چیز خریدتے تھے، یعجبہ، جس کو وہ پسند کرتے، فارق صاحبہ، تو اس کے بیچنے والے سے جلدی الگ ہو جاتے تھے، یعنی کہیں واپس نہ لے لے۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا حمام عن قتادہ عن ابی الخلیل عن عبد اللہ بن الحارث عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، البیعان بالخیار، بائع اور مشتری اختیار کے ساتھ ہیں، ان کو اختیار ہے، ما لم یفترقا، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ وزاد احمد حدثنا بہز قال قال حمام فذکرت ذلک لابی التیاح، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ابو التیاح کو بیان کی، فقال، تو کہا، کنت مع ابی الخلیل، میں ابو الخلیل کے ساتھ تھا، لما حدثہ عبد اللہ بن الحارث بہذا الحدیث، جب عبداللہ بن حارث نے ان کو یہ حدیث بتائی تھی۔ باب اذا لم یوقت فی الخیار، جب اختیار میں یا اس کی مدت میں کوئی وقت مقرر نہ کیا جائے، حل یجوز البیع، تو کیا بیع جائز ہوگی یا نہیں، یعنی اگر کوئی اختیار کی مدت نہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او یقول احدہما لصاحبہ اختر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جدا ہونے تک ہی اختیار ہے، یا دوسری صورت کیا ہے کہ ایک ان میں سے دوسرے سے کہے کہ اختیار کر لو، مدت طے کر لو۔ وربما قال او یکون بیع خیار، یا پھر بیع میں اختیار کی شرط ہو، اگر وہ شرط مقرر کر لی گئی ہے تو جدا ہونے کے بعد بھی اختیار باقی رہے گا، ادروائز اختیار ختم ہو جائے گا، یعنی کس چیز کا اختیار، سودا لوٹانے کا یا قیمت لوٹانے کا۔ باب البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة حدثنا اسحاق اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام، کہتے ہیں کہ میں نے حکیم بن حزام سے سنا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فان صدقا وبینا بورک لہما وان کذبا وکتما محقت برکت بیعہما،
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. تو مراد کیا ہے کہ خریدنے اور بیچنے والا دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو، لیکن بیع خیار میں، یعنی وہ تجارت جس کے اندر ایک پیریڈ مقرر کر لیا جائے کہ اس وقت تک سودا لیا دیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں عموماً جو سٹورز وغیرہ پر آپ جب تک رسید سنبھال کے رکھیں تو بعض اوقات سال کے اندر 6 ماہ کے اندر ایک محدود مدت کے اندر آپ جب چاہیں سامان واپس لے جا کے پیسے لا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ مدت مقرر نہیں ہے تو اس صورت میں پھر بیچنے والا ذمہ دار نہ ہوگا.